حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ حضرت موسیٰ کو رب بھیج دے بھئی آپ چلے جاؤ دجال کا مقابلہ کرو. حضرت یحییٰ علیہ السلام یا کسی اور کو، حضرت زکریہ کو رب بھیج دے آپ جائیں دجال کا مقابلہ کریں، امام مہدی کا ساتھ دیں. صرف حضرت عیسیٰ کا انتخاب کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں اور کئی رشتہ داریاں ہیں. رشتہ داریوں کا کیا معنی؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کا رشتہ دار ہے؟ اس کا تو والد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں دادا ہی کوئی نہیں ہے، رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ کہا ہے. کہا جی وہ کیسے؟ سنیں. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرآن نے رحمت کہا ہے اور رسول اللہ کو بھی قرآن نے رحمت کہا. میں نے آپ کے سامنے حضور پاک والی تو آیت پڑھ دی، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور پاک علیہ السلام کو رب نے کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا. حضرت عیسیٰ کو کہاں کہا گیا؟ سورۃ نمبر 19 سورۃ مریم کا دوسرا رکوع. رب کریم فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں اپنی نشانی اور اپنی رحمت بنانا چاہتا ہوں، تبھی کواری کے پیٹ سے پیدا کیا. تو کہا ادھر بھی رحمت ادھر بھی رحمت. رحمت کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. تو ایک رحمت للعالمین کے دین پر مشکل آئے گی کہ دجال کا ظہور ہوگا تو اللہ دوسری رحمت حضرت عیسیٰ کو بھیج کے اس کا قلع کما کرائے گا. کہ ایک وجہ اور بھی ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیویاں ملیں گی جن کا دنیا میں نکاح رسول اللہ سے نہیں ہوا. حضرت آسیہ کا نام بھی آتا ہے اور حضرت مریم کا نام بھی آتا ہے. امام عبدالکریم نابلسی نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوگا. تو کہ جب حضرت مریم کا نکاح حضور پاک سے ہوگا تو حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضور پاک علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بمنزلہ والد ہیں. والد تو نہیں ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بمنزلہ والد ہیں. حضرت عیسیٰ حضور کے کون لگے؟ بمنزلہ بیٹے لگے. جب بمنزلہ والد کے دین پہ مشکل آئی تو بمنزلہ بیٹے کو مدد و نصرت کے لیے بھیجا. کہتے ہیں اس میں ایک وجہ مختلف معاملات کی نظر آتے ہوئے کچھ اشارات اور بھی ہیں. کہ وہ کیا؟ کہ حدیث پاک میں ہے دو نشانیاں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد اپنے ساتھ تعلق کی بتائی ہیں. کہ وہ کیا؟ کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جہاد کا اعلان کریں گے، دجال کو ماریں گے اور وہاں مسلمانوں میں امن قائم کریں گے، شریعت کا نفاذ ہوگا، سب کچھ ہوگا. کہ دو باتیں اپنے ساتھ ریلیٹڈ فرمائیں. فرمایا تزوجوا ویولدوا ویدفنوا معی، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے اور ان کی قبر تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ بنے گی. کہ یہاں دو باتیں کیسی؟ سنو. کہتے ہیں ان کی شادی، ان کی بچے تو ہوں گے، بنو کلب میں ان کی شادی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رسول اللہ کی قبر مبارک پہ آئیں گے تو مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 11 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضور پاک نے فرمایا ثم لیأتین علی قبری حاجا او معتمرا فقال یا محمد لاجیبنہ. فرمایا حضرت عیسیٰ مجھے سلام کریں گے اور میں نبی ان کے سلام کا جواب دوں گا. تو فرماتے ہیں سلام ہر مسلمان امتی حضور پاک کی قبر پہ کر رہا ہے اور ہر خوش قسمت حضور پاک سے جواب بھی لے رہا ہے. میں نے ہر خوش قسمت کہا، ہر مسلمان نہیں کہا. اس کی ایک وجہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، مولانا امیر علی قریشی رحمہ اللہ، میرے دادیال سے رشتہ دار بھی ہیں، حضرت والد صاحب کے بڑے قریبی رشتہ داری تھے. ان کا ایک نام ہے، اگر کبھی آپ نے سنا، ان کی ایک کتاب دعوت مباہلہ چھپی ہوئی ہے. وہ ان نے نورانی میاں کو پکڑ کے کہا تھا کہ آپ میرے نال گل کر مدینے میں. تو اس کے بعد پوری ترتیب، ایک واقعہ ہے ان کا. تو یہ روزہ رسول کے خادم تھے، خدمت میں انہوں نے وہاں وقت گزارا ہے. اور جتنے لوگ رسالت امام علیہ السلام کی شان میں اوپر نیچے کرتے تھے، سعودی حکومت میں جو پابندی ان پہ لگی تھی سعودی داخلے کی وجہ یہی تھے امیر علی صاحب. یہ بیت ہیں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ سے، بہت بڑا آدمی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں روزہ پاک پہ تو بیٹھا ہوں، اللہ والا بندہ ہے، اللہ والے کا کشف حق ہے. آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کرامات الاولیاء حق. میں کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں کر رہا، اس بزرگ کا کشف نقل کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں ایک بار میں نے دیکھا رسالت امام علیہ السلام کو. کہتے ہیں میری آنکھیں بند، اپنی نیند اور کشف کی حالت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں تشریف فرما ہے اور امت آ رہی ہے اور رسالت امام پر سلام پیش کرتی ہے. آپ علیہ السلام دیکھ کر جواب دیتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو جواب تو ملتا ہے لیکن رسول اللہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ مبارک پھیر لیتے ہیں.
تو فرمایا کہ جن کو آپ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ان کا چہرہ سنت کے مطابق ہے، اور جن کو منہ پھیر کے جواب دیتے ہیں ان کے چہرے پر سنت مصطفیٰ کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، آپ میرے قابل احترام بھائی ہیں، لیکن آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ہمارا یہ لباس اتار دیا جائے گا، ہمارے سر سے ٹوپی پگڑی ہٹ جائے گی، ہمارے ساتھ یا دل کے اندر کا ایمان جائے گا یا چہرے کی سنت مصطفیٰ جائے گی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے جتنے حضرات اس سے محروم ہیں وہ ایک بات طے کر لے کہ اللہ ہم غلط ہے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ ذہن ہوگا نا تو ایک دن اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وہیں آ جائیں جو بات چل رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملے گا تو کہتے ہیں مسلمان ہر خوش قسمت کو جواب ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کو کوئی خاص؟ کہا جی ہاں، کہا ہو سکتا ہے بلند آواز سے ملے، ہو سکتا ہے کوئی اور ترتیب ہو، اس لیے ان کی خاص ذکر فرمایا۔ دوسرا اپنے ساتھ قبر دیں گے، کہا ان دو کی بھی ایک وجہ ہے، کہا وہ کیا؟ کہ جب بیٹا کوئی اچھا کام کر کے آئے نا تو والد کو آ کر بتائے تو والد خوشی کا اظہار تو کرتا ہے، دو کام ضرور کرتا ہے، ایک بلند آواز سے اسے شاباش کہتا ہے اور دوسرا اپنے قریب بٹھاتا ہے کہ بیٹا ادھر بیٹھ، میں بتاؤں میرا یہ فرزند ارجمند یہ کام کر کے آیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر کے آئیں گے، فرشتوں کے ذریعے رب کریم یہ خبر رسالت مآب تک عرض اعمال کے ذریعے پہنچائیں گے تو حضور پاک علیہ السلام جواب دے کر ان کا استقبال بھی کریں گے اور اپنے ساتھ قبر کی جگہ بھی دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رسالت مآب کا یہ تذکرہ۔ تو میری بات کا مطلب ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے مصطفیٰ کے چرچے دنیا میں ہو رہے تھے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں مصطفیٰ ہے کہ رب نے انہیں چن کر آپ کو اور مجھے پوری امتوں میں خاتم النبیین بنا کر دیا۔ هو اجتباکم هو سماکم المسلمین، تم لوگ چنے ہوئے ہو اور تم لوگوں کا نام رب نے مسلمان رکھا ہے۔ اس بات پہ ہم میں سے ہر امتی کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ اللہ تو چاہتا ہمیں امت موسیٰ علیہ السلام میں رکھ دیتا، چاہتا امت عیسیٰ میں رکھ دیتا، چاہتا کسی اور قابل احترام نبی کی امت میں رکھ دیتا، لیکن اللہ تیرا خاص کرم تو نے محمد مصطفیٰ کی امت میں رکھا۔